لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أمال العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، برادران عزیز، جیسا کہ مسلسل 3-4 دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک خصوصی موضوع کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے، یوں تو جو عنوان تھا وہ سیرت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی کے ضمن میں بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ جب اس قدر منقبت، عظمت، فضیلت اور مقام حضرت کا تھا تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ حضرت کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس ضمن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جہاں تک ہو سکتا تھا چند ایک باتیں بیان کی. ابھی بہت کچھ باقی ہے، یوں کہہ دیا جائے کہ ابھی مقدمہ پیش کیا ہے، پوری کتاب باقی ہے. پوری کتاب باقی ہے. اور اسی عنوان کو بیان کرنے کے لیے میں نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ عمار، اگر کائنات کے تمام لوگ ایک راستے کی طرف جائیں اور میرا علی ایک راستے کی طرف ہو، دوسرے راستے کی طرف ہو، تو دنیا کا راستہ چھوڑ دینا، علی کا راستہ نہ چھوڑنا. اس لیے کہ دنیا کا راستہ تو گمراہ کر سکتا ہے، علی کا راستہ تمہیں منزل مقصود تک اور ہدایت تک پہنچا کے چھوڑے گا. کل تک میری جو گفتگو تھی وہ یہی تھی، جو سوچا تھا کہ کچھ دوسری باتیں ہوں، لیکن ایک ہی مجلس ہے تو جو باتیں رہ گئی تھیں ان کو اس کے اندر بیان کر کے اور تھوڑا سا ایک مجلسی انداز میں آپ سنیں گے بھی اور ہم بیان بھی کریں گے، تو جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک پنت دو کاج، وہ ہو جائے گا. تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال کیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. تو کل تک ہماری جو گفتگو تھی، جو بات تھی، وہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام صراحت کے ساتھ جو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ اور اہم وجہ یہ تھی کہ نام کا ذکر کرنا، نام کے ذریعے تعارف کرانا، اس سے زیادہ اہم، افضل، برتر اور مکمل ہے کہ انسان کے وصف کے ذریعے تعارف کرایا جائے، اس کے کمالات کے ذریعے تعارف کرایا جائے، اس کے مقامات کے ذریعے تعارف کرایا جائے. تو ایک سوال یہاں پہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وصف کے ذریعے تعارف کرانا زیادہ اہم ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ عمدہ ہے، تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے نبی کا نام لیا؟ اگر وصف کے ذریعے ہی تعارف کرانا بہتر تھا
تو نبی کا تعارف بھی وصف ہی کے ذریعے کرایا جاتا، نام کیوں لیا گیا؟ نام کیوں لیا گیا؟ تو میں نے اس دن کی گفتگو میں یا گزشتہ گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ حضرت علی کا نام صراحت کے ساتھ جو نہیں لیا گیا تو حکمت تھی، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت کا تذکرہ جو کیا جائے تو ان کے وصف کے ذریعے، ان کے کمالات کے ذریعے اور ان کے فضائل کے ذریعے کیا جائے، ایک حکمت یہ تھی۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ ان کا نام نہ آنے پائے تاکہ دشمنان قرآن، دشمنان دین قرآن مجید کو محرف نہ کر سکیں۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا تو ایک حکمت تو وہ وصف کے ذریعے، فضائل اور مناقب کے ذریعے جو تعارف ہوتا ہے وہ تعارف اتم ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر نام ہوتا تو تحریف ہو جاتی، اس وجہ سے نام ذکر نہیں کیا گیا صراحت کے ساتھ۔ لیکن پیغمبر اسلام کی ذات آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کا صرف نام لیا گیا ہو، وصف نہ بیان کیا گیا ہو۔ پیغمبر اسلام کا وصف بھی بیان کیا گیا، نام بھی لیا گیا۔ نام اس لیے لیا گیا کہ جس طریقے سے مولا علی کے نام کے لیے خطرہ تھا کہ نام کو حذف کیا جا سکتا تھا، پیغمبر اسلام کے نام کے لیے یہ خطرہ نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام کے نام کے لیے یہ خطرہ نہیں تھا، لہٰذا مولا علی کے لیے حکمت یہ تھی کہ نام نہ ذکر کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کے لیے حکمت یہ تھی کہ وصف کو بھی بیان کیا جائے، نام کو بھی بیان کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک محبوب تھے، اللہ کے نزدیک صاحب فضل و کرم تھے، تو آخر نام کیوں نہیں آیا؟ جبکہ جناب موسیٰ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ اللہ کے محبوب بندے تھے، لہٰذا جناب موسیٰ کا تذکرہ جگہ جگہ اور بار بار قرآن مجید میں ہوا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہیں پہ اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ یہ جو معیار بنایا یہ معیار ہی درست نہیں ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کا ذکر قرآن میں ہوگا، جو محبوب نہیں ہوگا اس کا نام قرآن میں نہیں ہوگا۔ تو بھائی آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے تو پورے قرآن مجید میں جو انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف 25 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں لیا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ درس اور مجلس دونوں ہو جائے تو بہت ہی خوب ہو۔ 25 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں لیا ہے۔ جناب آدم کا نام قرآن میں، جناب ادریس کا نام قرآن میں، جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب لوط، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب شعیب، جناب ایوب، جناب ذوالکفل، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 25 انبیاء کے ذکر، نام کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ اب اگر آپ محبوبیت اور غیر محبوبیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو ہماری شریعت میں انبیاء ہیں وہ صرف 25 انبیاء نہیں ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو محبوب تھے اس لیے نام آیا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1,23,975 انبیاء غیر محبوب تھے، صرف 25 ہی محبوب تھے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جو اتنے تھے وہ غیر محبوب تھے لہٰذا ان کا ذکر نہیں ہوا، اور ان 25 انبیاء کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، لہٰذا یہ محبوب
اور باقی جو دیگر تھے وہ غیر محبوب، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی پھر معاملہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نام کا آ جانا یہ فضیلت کی بات ہے، اور جس کا زیادہ نام آئے وہ زیادہ فضیلت والا، جناب موسیٰ کا نام زیادہ آیا تو جناب موسیٰ زیادہ فضیلت والے، جس کا نام کم آیا وہ کم فضیلت والا، تو یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ زیادہ فضیلت والے ہیں یا سید الانبیاء زیادہ فضیلت والے ہیں؟ جناب موسیٰ زیادہ فضیلت والے ہیں یا جناب خاتم الانبیاء زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا، اور کہنا بھی چاہیے، کہنے کا حق بھی ہے کہ جناب موسیٰ تمام تر عظمتوں کے ساتھ، تمام تر منقبتوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کا موازنہ نہیں کر سکتے، پیغمبر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی سوال جب ایک یہودی نے پیغمبر اسلام سے کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی موسیٰ افضل ہیں، تو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں افضل ہوں موسیٰ مفضول ہیں، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ سنو مجھ میں اور موسیٰ کے مقام میں فرق کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لو ان موسیٰ ادرکنی ثم لم یؤمن بنبوتی لم ینفعہ ایمانہ شیئا ولا نفعتہ نبوہ۔ سنو مجھ میں اور موسیٰ میں فرق کیا ہے کہ اگر موسیٰ میرے زمانے کو درک کر لیں لیکن میری نبوت پر ایمان نہ لے آئیں تو موسیٰ کو نہ ان کا ایمان فائدہ دے سکتا ہے نہ ان کی نبوت فائدہ دے سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ اگر اس زمانے میں آ جائیں اور مجھے درک کر لیں، میری نبوت کا زمانہ درک کر لیں، تو نہ موسیٰ کو اور ایمان نہ لائیں میرے اوپر، تو نہ ان کو ان کی نبوت فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ان کا ایمان فائدہ دے سکتا ہے۔ تو جب یہاں تک ہم آ گئے اور یہاں تک پہنچ گئے، بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم مان گئے کہ تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل، سب سے بہتر خاتم الانبیاء ہیں، لیکن قرآن مجید میں جائیے تو پیغمبر اسلام کا نام 5 مرتبہ آیا ہے، جناب موسیٰ کا مرتبہ نام 136 مرتبہ آیا ہے۔ جناب خاتم الانبیاء کا نام صرف 5 مرتبہ آیا ہے، اور خاتم الانبیاء کے بعد جناب موسیٰ کا نام 136 مرتبہ آیا ہے۔ تو آپ کی منطق کے اعتبار سے کیا یہ کہہ دیا جائے کہ موسیٰ کا نام کثرت سے آیا ہے لہذا موسیٰ افضل ہیں، خاتم الانبیاء کا نام کم آیا ہے لہذا خاتم الانبیاء مفضول ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو جواب کیا بنے گا؟ کہا جواب یہی بنے گا کہ یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ قرآن کی ضرورت تھی، یہ قرآن کا نظام تھا کہ جو افضل تھا اس کا نام 5 مرتبہ آیا، جو فضل میں کم تھا 136 مرتبہ آیا۔ یہی جواب یہاں پہ آئے گا، حکمت تھی جو خاتم الانبیاء کے بعد سب سے افضل تھا، اس کا نام نہیں آیا لیکن قرآن میں جگہ جگہ اس کا وصف بیان کیا گیا۔ لیکن قرآن مجید میں جگہ جگہ اس ابو الائمہ کا، بعد نبی سب سے افضل بشر، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وصف اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور آپ دیکھیے اس طریقے سے لنگڑی لولی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی ثبات قدم نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیے، 15 ماہ رمضان ابھی گزری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں کچھ ایسے ہی باتیں ہونی چاہیے جو جوابات ہوں، استدلالی جوابات ہوں،
یا اگر استدلالی جوابات وقتی طور پہ نہ ہو سکیں تو کم از کم نقضی جواب ضرور ہونے چاہیے. یا لفظوں کو میں تاریخ کے آئینے میں کہہ دوں کہ ہم سب طلبہ ہیں, اگر ہمارے پاس جناب میثم تمار جیسا خطاب نہ ہو تو بہلول جیسا جواب ضرور ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اگر میثم جیسا خطاب نہ ہو تو بہلول جیسا جواب ضرور ہونا چاہیے. اب ایک سوال یہ کیا گیا کہ جناب آپ امام حسن سے زیادہ فضیلت امام حسین کو دیتے ہیں. یہی والی بات, امام حسین کو افضل سمجھتے ہیں امام حسن سے. کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جو آپ ہمارے عقیدے کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھ گئے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ آپ امام حسن کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, امام حسن کا ذکر کم کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کو افضل جانتے ہیں, امام حسن کو فضیلت میں کم جانتے ہیں. میں نے کہا جوابات تو بہت سے ہیں, لیکن پہلا جواب یہ ہے کہ ہم ان دونوں توجہ کیجئے گا, ہم ان دونوں شہزادوں کو جیسا بھی مانتے ہیں آپ سے بہتر مانتے ہیں. ہم ان دونوں شہزادوں کو جو بھی مانتے ہیں, جیسا بھی مانتے ہیں, آپ سے بہتر مانتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مزاج یہ ہے کہ جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بت پرستی میں گزر گئی, آپ ان کو افضل مانتے ہیں امام حسن و حسین سے. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد سب سے افضل جن کو مانتے ہیں وہ مولا علی کو مانتے ہیں, امام حسن کو مانتے ہیں, امام حسین کو مانتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ سید الانبیاء کے بعد سب سے افضل جن کو ہم مانتے ہیں وہ امیر المومنین کو مانتے ہیں, امام حسن کو مانتے ہیں, امام حسین کو مانتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے امام حسن کی اور مقام امام حسن کی اور رتبہ امام حسن کی اور مقام امام حسن علیہ السلام کی, تو بس دو ہی جملے میں ہمارا مجمع بھی سن لے, غیر تک بھی آواز جائے تو وہ بھی سن لیں کہ ہمارے یہاں مقام امام حسن کیا ہے. ارے امام حسین کے بھی امام کو امام حسن مجتبی کہتے ہیں. امام حسین کے امام کو بھی امام حسن مجتبی کہتے ہیں. یہ ہے مقام عالی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. اور دوسری بات آپ دیکھیے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا اور بقول ان کے کہ بھائی آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں امام حسین کا, لہذا امام حسین کو آپ افضل سمجھتے ہیں, کم ذکر کرتے ہیں امام حسن کا, لہذا کم فضیلت والا امام حسن کو سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہی آپ کا معیار ہے تو آپ کے معیار کے اعتبار سے قرآن کی نظر میں موسیٰ کو افضل ہونا چاہیے, خاتم الانبیاء کو مفضول ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کا ذکر 5 مرتبہ ہو اسے مفضول ہونا چاہیے, جس کا ذکر 136 مرتبہ ہو اسے افضل ہونا چاہیے. جس کا ذکر 5 مرتبہ ہو اسے تو مفضول ہونا چاہیے, اور جس کا ذکر 136 مرتبہ ہو پھر تو اسے افضل ہونا چاہیے. تو کہا نہیں صاحب, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت تھی, قرآن کی ضرورت تھی, عبرت بیان کرنی تھی, لہذا موسیٰ کا ذکر زیادہ ہوا. اگرچہ زیادہ ہوا لیکن خاتم الانبیاء افضل ہیں. میں نے کہا یہی جواب ہمارا ہے, امام حسین کے ذکر میں عبرت زیادہ تھی, نصیحتیں زیادہ تھی, حکمتیں زیادہ تھی, یہی وجہ ہے افضل امام حسن ہے, ذکر زیادہ امام حسین کا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ جس کا ذکر زیادہ ہو وہ افضل ہے اور جس کا ذکر اور جس کا نام کم لیا جائے وہ مفضول ہے. یہ قرآن کی منطق ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل و حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. میرے امام نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ میرے دشمنوں کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں. ہومقا، لفظ ہومقا کا لفظ آیا ہے، احمق ہوتے ہیں. اور احمق نہ ہوتے تو جو قرآن کے اوپر خارجیوں کی طرح اتراتے ہیں وہ چھوٹی سی بات کو سمجھ جاتے کہ بھائی نظام قرآن یہ نہیں ہے کہ جس کا نام زیادہ لیا جائے وہ افضل ہوتا ہے، جس کا نام کم ہو وہ مفضول ہو. تو اچھا میں نے کہا چلیے اب جواب دیتے دیتے ہم تھک گئے کہ ان کا نام کیوں نہیں ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے، صراحت سے کیوں نہیں ہے، وضاحت سے کیوں نہیں ہے. ذرا آپ ہی بتا دیجئے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کے افراد ہیں اور ان کے رہبر و ہادی ہیں قرآن میں جگہ جگہ ان کا نام آیا ہوا ہے. بھائی یہ تو وہ کہے کہ جن کا نام زیادہ آیا ہو. آپ بتائیے کہ پہلے کا نام کہاں ہے، دوسرے کا نام کہاں ہے، تیسرے کا نام کہاں ہے، یا ان کا نام کہاں ہے جن کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور شجاعت میں ایسی ہیں کہ وہ اپنے دیور کے مقابل میں بھی آ جاتی ہیں. کہاں ہے قرآن میں؟ آپ بتائیے نام قرآن میں کہاں ہے. تو بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نام کہاں ہے حضرت علی کا، تو آپ ہی بتائیے کہاں ہے نام فلاں فلاں اور فلاں صاحب کا قرآن میں. بھائی قرآن میں شیطان کا نام جگہ جگہ آیا ہے اور آپ کہتے ہیں فلاں صاحب جب راستے سے آتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. تو ان کا نام قرآن میں کہاں ہے کہ جب وہ آتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا؟ میرے ایک دوست نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، کہا بے شک شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا اس لیے کہ دیکھ رہا تھا جب استاد آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. لہذا یہ شیطان محترم شیطان ہے، استاد آ رہے ہیں تو کہا تعظیم استاد میں راستے کو چھوڑ دیا جائے. راستے کو دیکھیے کبھی کبھی ان باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً تحقیقی بات ہو، لیکن اب جب آپ کے الٹے سیدھے سوالات ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب الٹے ہی سیدھے ہوں گے. قرآن مجید میں کہاں ہے نام بتائیے. تو آپ بتائیے کہاں ہے قرآن مجید میں، کس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا؟ حتیٰ کہ بعوضہ مچھر کا نام قرآن میں ہے. جب مچھر کا نام قرآن میں ہے تو ان بڑے مچھروں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ جب مچھر کا نام ہے تو بھائی یہ بڑے مچھروں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ 4 دن میں نے بتایا کہ مولا علی کا نام قرآن میں صراحت سے کیوں نہیں ہے. اب آج یہ بتائیں کہ ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ صاحب وہ ذکر ہے نا، کون سا ذکر ہے؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. میں نے کہا اس میں بھی نام کہاں ہے؟ کا نام نہیں ہے لیکن یہ انہی کی فضیلت ہے. میں نے کہا اگر آپ ہم سے نام کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کو ذکر کیا گیا، قرآن نام کیوں نہیں لے رہا تھا، تو آپ بتائیے کہ یہاں قرآن کیا نہیں کہہ سکتا تھا لا تحزن، یا اذ یقول لصاحبہ کہہ سکتا تھا اذ یقول لابی بکر لا تحزن، لیکن نہیں کہا، لیکن قرآن نے نہیں کہا. لیکن چلیے اگرچہ ہمارے اعتبار سے یہ فضیلت کے کسی مرحلے میں نہیں آتا کہ نبی کا ساتھی کسی کو کہہ دیا جائے. ہاں فضیلت کے اعلیٰ مقام پہ آتا ہے اگر کسی کو نفس نبی کہہ دیا جائے.
فضیلت کے اعلیٰ مقام پہ آتا ہے. فضیلت کے اعلیٰ مقام پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی کو نفس نبی کہہ دیا جائے، نبی کا ساتھی ہونا، ساتھی اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، سب ساتھی تھے، لیکن نفس نبی، نبی کا نفس طاہر تھا، مطہر تھا، راضی تھا، مرضی تھا. یہ نفس نبی ہے. اور اس ذات کو جس کو ہم امام الاولیاء کہتے ہیں، اس کو لصاحب ہی نہیں کہا، اللہ نے اس کو نفس کہا ہے. آپ اپنے نفس کو لے کے آئیں، ہم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں. اور عزیزان گرامی، یہ نفس نبی میدان مباہلہ آپ غور کیجئے تو خدا کی قسم عجیب عجیب فضائل و مناقب کے گوشے آل محمد کے میدان مباہلہ میں ملتے ہیں. وہ کس انداز میں آپ دیکھیے کہ بڑی عمدہ گنجائش تھی میدان مباہلہ میں لے جانے کی. بچے بھی جا سکتے تھے، نوجوان بھی جا سکتے تھے، اور عورتیں بھی جا سکتی تھیں، لیکن بچوں میں سوائے علی کے بچے، عورتوں میں سوائے علی کی خاتون، مردوں میں سوائے فاطمہ زہرا کے شوہر، اور کسی کو نبی نہیں لے گئے. اس لیے نہیں لے گئے، شاید وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ان کو لے جایا جائے جو تقوی کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے اتنے عظیم ہوں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے. اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے. تو جو نبی لے کے گئے تو صرف ان کو نہیں لے کے گئے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ دعا کو قبول کر لے. ایسے لوگوں کو لے کے گئے کہ اگر ان کا صرف واسطہ دے دیا جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کو لے کے گئے تھے کہ اگر ان لوگوں کا صرف واسطہ دے دیا جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کرتا. حد تو یہ ہے کہ حضرت آدم نے بھی جب دیکھا کہ توبہ کو قبول کروانا ہے لیکن کیسے قبول کیا جائے تو خانوادہ علی کے علاوہ دوسرا کوئی نام نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کا واسطہ دینا، علی اور اولاد علی کا واسطہ دینا، یہ منافقوں کا کام نہیں ہے، آدم جیسے آدمی کا کام ہے. یہ آدم جیسے آدمی کا وظیفہ ہے کہ ان کا وظیفہ اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے، اس دعا کو منظور کر لے. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہ میدان مباہلہ میں جہاں پہ امیر المومنین کو نفس پیغمبر کہا گیا، نفس علی کا، نفس نبی کہا گیا، مباہلے میں آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ابناءنا کی منزل پہ کون ہے؟ کہا یہ دو معصوم بچے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا کے. نساءنا کی منزل پہ کہا جناب فاطمۃ الزہرا ہیں بس. انفسنا کی منزل پہ امیر المومنین ہے بس. یہ بھی خدا کی قسم قدرت کا عجیب تبرہ کرنے کا انداز ہے، تبرہ کرنے کا انداز ہے. بھائی اگر جگہ کم ہوتی تو تھا کہ چلیے صیغے جو استعمال ہوئے وہ مفرد کے جگہ ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تمام صیغے جمع کے استعمال کیے، تمام صیغے جمع کے استعمال کیے کہ ابناءنا بھی، نساءنا بھی، انفسنا بھی، یہ سارے صیغے جمع کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چھپے لفظوں میں تبرہ کر رہا ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اور آئیں، لیکن نہ کوئی علی جیسا تھا، نہ فاطمہ جیسا تھا، نہ حسنین جیسا تھا.
کوئی نہیں تھا ان کے جیسا، کوئی نہیں تھا ان کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ابنانا کی منزل پہ دو بیٹے ہیں۔ اس کو میں نے کسی سنی تفسیر میں دیکھا تھا، انہوں نے بیان کیا ابنانا کی منزل پہ دو بیٹے ہیں، نسانا کی منزل پہ ایک خاتون ہے، انفسنا کی منزل پہ ایک خیر الاوصیاء امام المتقین امیر المومنین۔ بھائی یہ تھوڑا سا ترتیب عجیب سی ہے کہ نہیں؟ بیٹے دو ابنانا، نسانا میں ایک اور ادھر انفسنا میں بھی ایک، دو دو سب کر دیا جاتا، دو بیٹے ہو جاتے، دو عورتیں ہو جاتی، اور دو نفس کی منزل پہ کوئی ہو جاتا۔ یہ آخر وجہ کیا تھی کہ بیٹے دو ہیں، عورتوں میں بھی ایک، نفس کی منزل پہ بھی ایک۔ عجب نہیں یہ قدرت کا جواب آئے کہ کیا کروں، میں تو چاہتا تھا کہ آئیں لیکن کوئی نہیں تھا، نہ علی کے جیسا کوئی دوسرا علی تھا، نہ فاطمہ کے جیسی کوئی دوسری فاطمہ تھی۔ بیٹوں میں یہ بحث کھلی ہوئی تھی کہ حسن حسین کے جیسے تھے، حسین حسن کے جیسے تھے۔ بیٹوں میں یہ بات پائی جا رہی تھی کہ حسن حسین کے جیسے تھے اور حسین حسن کے جیسے تھے، حسنین تھے، دو بیٹے تھے۔ لہذا بیٹوں کی منزل پہ ان بچوں کو لے کے آیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قدرت نے نفس نبی کہا ہے، آغائے کمال حیدری صاحب کا جملہ جو اسی مولا علی کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو یہاں پہ آنے کے بعد بڑا لطیف سا جملہ وہ کہتے ہیں، ذرا محسوس کیجئے گا کہ اللہ نے نام علی کے ذکر سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر علی کیا ہے۔ نام علی کے ذکر سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر علی کیا ہے۔ اور نام علی کا ذکر اگر ہوتا تو اس کمال کے ساتھ نہ ہوتا کہ جس کمال کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر علی بن ابی طالب کیا ہے، ذکر علی بن ابی طالب کیا ہے۔ اچھا، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی آیت کریم جیسے اس کے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ اگر نفس کی جگہ پر مولا علی کا نام رکھا جاتا تو مولا علی کی وہ عظمت، وہ منقبت، وہ فضیلت جو نفس نبی ہونے کے اعتبار سے ہونی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے، وہ فضیلت ظاہر نہیں ہو پاتی۔ کہ آپ عورتوں کو لائیے، بچوں کو لائیے اور علی کو لے کے آئیے، تو علی کو لے کے آئیے، نام تو ہو جاتا، لیکن یہ کیسے بیان کیا جاتا کہ علی علی نہیں ہے، علی تو نفس نبی ہیں، علی تو نفس نبی ہیں، یہ کیسے ظاہر ہوتا؟ لہذا قدرت نے یہ حکمت اپنائی، قدرت نے یہ انداز بیان فضائل مولا علی اپنایا کہ علی کے بیان فضائل کو بیان کرنا ہے تو کس کس رخ سے علی کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ اور یہ ایسی فضیلت عزیزان گرامی، بس باتیں اور ہیں لیکن بہت جلدی سے میں چھوٹی سی ایک یا دو باتیں عرض کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو اس آیہ مباہلہ میں مولا علی کا نام نہیں آیا، نفس نبی کہا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس نبی کہنا یہ کتنی عظیم اور بڑی فضیلت تھی مولا علی کی۔ آئیے سعد ابن ابی وقاص، اصحاب پیغمبر اسلام، اللہ اکبر، ان کا یہ کہنا ہے کہ تین فضیلتیں حضرت علی کی ایسی ہیں کہ تینوں میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو دنیا کی تمام تر نعمتوں سے میرے لیے بہتر تھیں۔ تین فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی ایسی ہیں کہ ان تینوں فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت علی کی اگر مجھے مل جاتی تو میرے لیے دنیا کی تمام تر نعمتوں سے، تمام تر انعامات سے بہتر تھے۔ میں نے کہا وہ کون کون سی فضیلت ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ممکن ہے یہ آخری بات ہو۔ وہ کون کون سی فضیلت ہے بتائیے؟ تو کہا سب سے پہلی فضیلت یہ ہے
کہ جب نبی جنگ تبوک پہ جانے لگے اور کچھ لوگ خوشی خوشی گئے، کچھ کو زبردستی جنگ پہ لے گئے اور مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، مولا علی کبیدہ خاطر ہوئے تو نبی مولا علی کے قریب آئے، یا علی اما ترضا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی منزلت تھی؟ کہ یہ فضیلت حضرت علی کی۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیے تمام تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑا، کس حیثیت سے چھوڑا؟ کہ یا علی آپ میرے ہارون ہیں، آپ مسیل ہارون ہیں، آپ اس امت کے ہارون ہیں، آپ مدینے میں رہیے، یہ فخر موسیٰ جا رہا ہے، فخر موسیٰ جنگ پہ جا رہا ہے۔ بھائی یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولا علی خوش ہوتے کہ چلو جنگ پہ جانے والی بات تھی، اچھا ہوا ہمیں نہیں لے کے گئے، لیکن اللہ رے شجاعت و ہمت مولا علی کہ لوگ میدان میں نہ جانے کا بہانہ تلاش کرتے تھے، علی ابن ابی طالب میدان میں جانے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ لوگ میدان میں نہ جانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں اور حضرت علی کہا یہ میدان میں جانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میدان میں نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور تو لوگ شکایت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں اور کچھ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اور کچھ موسم اچھا نہیں ہے، آپ مجھے میدان میں نہ لے کے جائیے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کبیدہ خاطر ہو رہے ہیں، نبی سے عرض کر رہے ہیں یا نبی اللہ آپ مجھے میدان میں لے کے نہیں جا رہے ہیں، خدا کی قسم آپ سیرت کو سیرت سے ملائیے۔ آج جو ایران میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، آپ دیکھیے آغائے خامنئی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بنکر میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ محفوظ مقام پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، وہاں انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آغا خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ بیان کرنے والے نے کہا کہ جب انہیں یہ مشورہ دیا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ علی کا خون جہاں بھی ہو بزدلی برداشت نہیں کر سکتا، علی کا خون جہاں ہو، علی کا خون جہاں ہو، علی کا خون گلے کٹانے برداشت کر سکتا ہے، بزدلی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات عزیزان گرامی دیکھیے، چلے جانا چاہیے تھا بنکر میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، آج دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو پوری قوم ہے یہ قوم بھی اگر محفوظ مقام پہ چلی جائے تو میں بھی چلا جاؤں گا، یعنی اگر قوم خطرے میں ہے تو وہ رہبر کیسا جو اپنی جان کو بچا کے بھاگ جائے۔ دنیا والوں دیکھو یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب پا چلنے کا نتیجہ کہ یہاں کے جو رہبر ہوتے ہیں اگر قوم مشکل میں ہو تو قوم کو چھوڑ کے رہبر نہیں بھاگتا۔ ارے وہ کیسے صحابی تھے جو نبی کو خطرے میں چھوڑ کے میدان سے بھاگ گئے، وہ کیسے صحابی تھے امت کو چھوڑ کے نہیں بلکہ اپنے نبی کو خطرے میں چھوڑ کے اپنی جان کو بچا کے بھاگ گئے۔ یہ عزیزان گرامی عموماً یہ کہہ کے کہ بھائی یہ تبرعی باتیں ہیں کہہ کے آدمی نکل جاتا، لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں، ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور ایک طرف یہ صحابی ہیں، جیسے بھی صحابی ہیں، کہنے کو تو صحابی ہیں ہی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ نبی کی جان کا مسئلہ ہے اور ادھر ان کی جان کا مسئلہ ہے، اپنی جان کو نبی کی جان پہ مقدم کیا۔ لیکن ایک ادھر آپ آ جائیے، علی ابن ابی طالب کا ایک غلام ہے
جو رہبر ہے ادھر قوم کی جان کا معاملہ ہے، قوم کی جان کو مقدم سمجھا، اپنی جان کو مقدم نہیں کیا، اپنی جان کو مقدم نہیں کیا۔ اور عزیزان گرامی، جگہ سیرت امیر المومنین، پھر میں اپنی گفتگو کو مربوط کر دوں کہ یہ سیرت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ علی کے مسلک سے ملتی ہے۔ یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ ثبات قدمی، یہ سیرت علی بن ابی طالب سے ملتی ہے۔ ہم بار بار جو مجلسوں میں یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری رگوں میں، ہماری فطرت میں، ہمارے مزاج میں یہ مولا کی سیرت اور ان کے اقوال اور ان کے نورانی کلمات جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ بیٹھ گئے ایسے ہی جیسے آغائے رہبر نے بیان کیا، ان کے اندر یہ جذبہ وہیں سے آیا ہے۔ وَإِلَّا بہت سے لوگ یہ کہہ کے جا رہے تھے، جب قتلہ محمد کی آواز آئی تو یہ کہہ کے جا رہے تھے کہ جب نبی نہیں ہیں تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ وہیں پہ شاہ نجف نے یہی تو کہا تھا، تلوار نکال لی اور تیزی سے حملہ کرنے لگے۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب نبی نہیں ہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ جب نبی نہیں ہے، جب نبی نہیں ہیں تو پھر ہم جی کے کیا کریں گے؟ عزیزان گرامی، یہ کلمات، یہ بیانات، یہ سیرتیں، یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، یہ ہمیں جذبے دیتے ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا؟ پہلی فضیلت جو علی کی کہ نفس نبی کہا گیا، نفس نبی کہا گیا۔ کاش یہ فضیلت مجھے بھی مل جاتی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جب علم دینے کی بات آئی تو نبی نے کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ ہم سب سوچ رہے تھے کہ اتنے فضائل کس کے بیان کیے گئے، لیکن جب کل ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، تو جن کے ہاتھ میں نبی نے یہ علم دیا۔ تو سب کی یہ خواہش تھی کہ کاش کہ علم مجھے مل جاتا۔ علم کی بات تھوڑی تھی، بات یہ تھی کہ نبی کی زبان سے ایسے ایسے چنندہ فضائل بھی ہمیں مل جاتے، ایسے چنندہ فضائل بھی ہمیں مل جاتے، لیکن نہیں، چونکہ ہر کوئی ان فضیلتوں کا مصداق اور شایان شان نہیں تھا، جو تھا اسے دے دیا گیا۔ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت، اور یہیں سے گفتگو میری تمام ہو گئی۔ تیسری فضیلت کیا تھی؟ سعد ابن ابی وقاص نے جو کہا تیسری فضیلت یہی فضیلت تھی کہ میدان مباہلہ میں جب انفسنا کی بات آئی، یعنی نفس نبی کی بات آئی، تو اللہ کے حکم سے نبی نے اپنے نفس کی جگہ پہ کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ حضرت علی کا انتخاب کیا۔ کاش کہ مجھے منتخب کر لیتے اور نفس نبی کی جگہ پہ مجھے میدان مباہلہ میں لے جاتے۔ تو کہا یہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ تین میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے بہت بہتر ہو جاتا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر۔ اب جو میری ایک بات تھی اسی سے ربط دے کے اور اس کے بعد مصائب کی طرف آ جاؤں کہ بھائی جو کہہ رہے تھے کہ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب ہی کا موازنہ انفسنا سے جو کر رہے تھے، تو ہمیں تاریخ میں کئی افراد ایسے ملے کہ جنہوں نے یہ تمنا کی کہ جو نفس نبی مولا علی کو کہا گیا ہے کاش کہ مجھے کہہ دیا جاتا، لیکن کسی ایک کی بھی زبان سے یہ نہیں ملا کہ صاحب ہی جیسے ان کو کہا گیا ہے ایسے مجھے کہہ دیا جاتا۔ صاحب ہی جیسے ان کو کہا گیا ہے ایسے مجھے کہہ دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ صاحب ہی کہنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، قرآن چھپے لفظوں میں مذمت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
عزیزان گرامی، بات تو کافی تھی اور وقت ہو چکا ہے، شب قدر بھی ہے، اور بھی مجلسوں میں آپ کو جانا ہے، لیکن یہیں پہ بس تھوڑے سے مصائب بھی پڑھنے ہیں اور گفتگو کو تمام بھی کرنا ہے۔ وَإِلَّا یہ فضائل تو اس ذات کے ہیں کہ قرآنی باتیں چھوڑیے، اگر بیان کرنے والا بسم اللہ کی بھی تفسیر بیان کرنا شروع کرے تو رات تمام ہو، فضائل اور مناقب اور تفسیر تمام نہ ہو۔ اتنی منقبتوں کے مالک امیر المومنین، اس قدر محبوب خدا و رسول امیر المومنین، اس قدر عظمتوں کے مالک حضرت امیر المومنین، لیکن میرے آقا نے، میرے سید و سردار نے کتنے مصائب کو برداشت کیا، کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا کہ حضرت اپنے مصائب کو ظاہر کرنے کے لیے نہج البلاغہ میں جملہ فرماتے ہیں کہ وفی الحلق شجا، وفی الحلق شجا وفی العین قضا، کہ علی نے اس طریقے سے صبر کیا کہ علی کی آنکھوں میں کانٹے تھے اور علی کی حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، بس 2 جملوں میں میرے مولا نے بیان فرمایا کہ علی کی زندگی کتنے کرب و درد کی زندگی تھی۔ ایک انسان کے جس کے آنکھوں میں کوئی معمولی سا بال کا ٹکڑا چلا جائے یا کوئی معمولی سا تنکا چلا جائے تو جب تک وہ تنکا نکل نہ جائے اس کو سکون نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے، کس قدر علی مصیبت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اور یہیں پہ بات تمام نہیں ہوئی، ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ صبح 19 ماہ رمضان تھی اور مسجد کوفہ میں میرے آقا اور مولا کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، یہ مصیبت ڈھائی گئی کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ابن ملجم جب قتل سے چند روز پہلے حضرت کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین، میرے پاس سواری نہیں ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اگر ہو سکے تو کوئی سواری دے دیجئے۔ حضرت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بیت المال کے وزیر کو حکم دیا کہ اس ابن ملجم کو جو اچھی سواری ہو وہ سواری لا کے اس کو دے دی جائے۔ عزیزان گرامی، جب یہ ابن ملجم جانے لگا تو حضرت نے اس کو دیکھا اور دیکھتے رہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اریدو حیاتہ و یریدو قتلی، اے پوچھنے والے، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں لیکن یہ علی کی موت چاہتا ہے، علی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، لیکن پھر بھی علی کی کرامت میں کوئی فرق نہیں آیا، علی کی سخاوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عزاداران امیر المومنین، آپ نے یقیناً ضربت کے مصائب سنے ہوں گے اور مسجد کوفہ میں بھی گئے ہوں گے، کیسے حضرت کے سر اقدس پہ ضربت لگائی گئی آپ نے پڑھا بھی سنا بھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے سر پہ جو ضربت لگائی وہ صرف تلوار نہیں تھی۔ ہم مصائب میں پڑھتے اور سنتے ہیں نا، تلوار لگائی گئی، ضرب لگائی گئی، تو جو ضرب لگائی گئی وہ صرف تلوار نہیں تھی بلکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں نے دیکھا تو بعض علماء نے یہ تفسیر کیا کہ عرب میں پہلے کا یہ دستور تھا، جب اپنے کسی شقی ترین دشمن کے اوپر وار کرنا ہوتا تھا تو تلوار کو زہر میں بجھایا جاتا تھا
کیسے بجھایا جاتا تھا؟ ایک تسلے میں پانی کے اندر زہر کو گھولا جاتا تھا، تلوار کو آگ کے اوپر سرخ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس زہر میں تلوار کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس تلوار کو آگ میں سرخ کیا جاتا تھا، پھر اس زہریلے پانی میں اس تلوار کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ اتنی مرتبہ یہ عمل انجام دیا جاتا تھا کہ وہ زہریلا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! عزادارو، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پہ جو تلوار ماری گئی تھی وہ کوئی معمولی تلوار نہیں تھی، یہی وہ تلوار تھی جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور اس تلوار کا زخم وہاں پہ جا کے لگا کہ جنگ خندق میں جہاں پہ ابن عبد ود نے حضرت کے سر اقدس پہ تلوار کا زخم لگایا تھا۔ اللہ اکبر! عزادارو، جیسے ہی امیر المومنین کے سر اقدس پہ یہ زخم لگتا ہے، حضرت کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! جیسے حضرت کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ جبریل نے بھی ندا دینا شروع کیا، تحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتلا علی المرتضی قد قتلا ابن ام المصطفیٰ۔ اللہ اکبر! جیسے ہی عزاداروں یہ آواز جناب زینب ام کلثوم نے سنا، ارے جلدی سے دوڑ کے امام حسن و حسین کو آواز دینے لگی، اے بھیا یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ ارے زینب کی آواز سن کے ایک ہجوم کوفے کی مسجد کی طرف چلا۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب، ارے آج جب قد قتل علی کی آواز بلند ہوئی اتنے لوگ مسجد کی طرف دوڑے، لیکن جب کربلا میں قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا کی آواز گونجے گی، اے بی بی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اے بی بی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! عزادارو، جب امیر المومنین کی آواز سنی، امام حسن و حسین اور بہت سے چاہنے والے محراب مسجد میں پہنچ گئے۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ ارے میرا مظلوم بابا جو خاک و خون میں غلطہ ہے، عالم یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے زخمی سر کو میرے آقا نے پکڑا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، یا امیر المومنین، یا قائد الغر المحجلین، اے اول مظلوم، یہ بڑی مصیبت ہے کہ روزے کی حالت میں آپ پر تلوار لگائی گئی، سر میں یہ زخم ہو گیا، لیکن اے میرے مولا آپ کے دونوں ہاتھ سلامت تھے کہ زخمی ہاتھ سے زخمی سر کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن اے میرے مولا کربلا جائیے، ثانیہ حیدر کرار ظالم کا غرض بڑا ہے، جناب عباس بازو نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ سکے۔ اللہ اکبر! ہاں عزاداران جناب امیر المومنین، بس دو جملے اور گفتگو تمام ہو گئی۔ امیر المومنین کو حضرت کے شہزادے اور تمام اصحاب و انصار ایک کمبل میں لے کے بیت الشرف تک آئے۔ جب بیت الشرف کے قریب پہنچے، گھر کا دروازہ قریب آیا تو امیر المومنین نے کہا، اے بیٹا حسن و حسین مجھے اتار دو، میں اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گھر میں جاؤں گا۔ حسنین نے کہا، اے بابا آپ زخمی ہیں
آپ کیسے چلیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، اگر مجھے اس حالت میں میرے سر کو زخمی فاطمہ کی بیٹیاں دیکھیں گی، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں دیکھیں گی، زینب ام کلثوم دیکھیں گی، بیٹا برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں کہوں گا اے مولا، آج آپ کے زخمی سر کے لیے آپ کا یہ خیال ہے بیٹیاں نہ دیکھ پائیں گی، اے میرے مولا اس وقت کو یاد کیجئے جب حسین غریب کا سار نوکے نیزہ پہ ہوگا اور زینب ام کلثوم ساتھ ساتھ چلتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ہاذا دارو۔ اب امیر المومنین کی یہ کیفیت ہے، حضرت امیر المومنین کو گھر کے اندر لے جایا گیا، فاطمہ زہرا کی یتیمہ بیٹیاں، اور جنہوں نے نانا کا غم دیکھا، جن بیٹیوں نے ماں کے شکستہ پہلو کو دیکھا، آج پردیس میں اپنے بابا کا زخمی سر بھی دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، تمام بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔ امیر المومنین ایک ایک بیٹی کو دلاسا دے رہے ہیں، ایک ایک بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں۔ تمام تر وصیت میرے مولا اور آقا نے کی، لیکن عزادارو ہوتے ہوتے جب آج کا وقت آیا ہے، یعنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے میرے آقا نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، اور سب رو رہے تھے نا، سب کو تسلی دی۔ امام حسن کو بلایا، وصیت کی، صبر کی تسلی دی، کہا بیٹا نہ رو، اللہ تمہارے اجر کو عظیم کرے۔ امام حسین کو بلایا، بیٹا گریہ نہ کرو۔ جناب عباس کو بلایا، کہا بیٹا گریہ نہ کرو۔ عزادارو سب کو رونے سے منع کر رہے تھے، لیکن جب ثانی زہرا آئی جب ثانی زہرا آئی ہے، ایک مرتبہ اول مظلوم نے اپنے کلیجے سے لگا لیا اور دیر تک روتے رہے۔ عجب نہیں میرے مولا کو کربلا کا منظر یاد آیا ہو۔ اے بیٹی زینب، ماں پہ بھی نہیں رو پائی، بھائیا پہ بھی نہیں رو پائے گی، آج کھل کے